السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، بہت سارے سوالات جو میرا تجزیہ تھا کہ اب کیا ہوگا، 1 سال گزر گیا 9 مئی کو، اس کے بارے میں آئے ہیں۔ کافی تلخ سوالات بھی ہیں، بہت ساری باتیں لوگوں نے پوچھی ہیں کہ بھائی اتنا تلخ لہجہ اچانک کیوں ہو گیا مقتدر حلقوں کا۔ دوسری طرف اور دوسری قوتیں کیا کر رہی ہیں، اور اب کیا ہوگا، سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، دوسرے محاذ پر وکلا محاذ پر کیا ہوگا، سول سوسائٹی کیا رول پلے کرے گی، اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تفصیلی تجزیہ کریں گے اس کے بارے میں۔ دوسری بات مولانا فضل الرحمان کی کہ جلسے میں تقریر کی اور بہت گرجے برسے اور بہت ہی تلخ باتیں کی، کچھ حقیقی بھی تھیں کچھ غیر حقیقی، لیکن باتیں بہت تلخ۔ اب اس کے بارے میں بھی کیا سوچ رہی ہے مقتدرہ، وہ بھی بات کریں گے کہ مولانا کا کیا راستہ ہے اور مقتدرہ کیا چاہتی ہے۔ اس کے بعد اور بھی باتیں ہیں سیاسی محاذ پہ، مثلاً جو معطل کی گئی تھیں سیٹیں، ریزرو سیٹس وغیرہ، کہ فی الحال ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا 3 رکنی بینچ نے، تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی وغیرہ میں جہاں اجلاس جاری ہے وہاں ان کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ووٹنگ میں حصہ نہ لے سکیں وہ اراکین۔ اس کے علاوہ علوی صاحب، ایک اہم رول عمران خان صاحب نے دیا ہے، وہ کیا اہم رول ہے اور کیا وہ اس پہ پورے اتر پائیں گے، تو یہ ہیں وہ باتیں جس پر ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو آپشنز آتا ہے آل ویڈیوز کا اس کو سلیکٹ کیجئے تاکہ آپ کو وقت پہ نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوسرے نمبر پہ جناب پسند آتی ہے میری باتیں تو لائک کیجئے، ساتھ ساتھ جو ہے کامنٹ ضرور دیجئے، جو آپ کے کامنٹ سے ہی میں نئے موضوعات کو تلاش کرتا ہوں اور ان پہ اپنے تجزیات پیش کرتا ہوں۔ ساتھ میں اپنے دوستوں کو، احباب کو، چاہنے والوں کو، ان کو میرا اس چینل کا لنک ضرور بھیجیے۔ ہم بات کرتے ہیں تفصیلاً۔ سب سے پہلے علوی صاحب، جی ہاں، علوی صاحب صدر رہے ہیں، اور صدر جو ہوتا ہے سپریم کمانڈر ہوتا ہے فوج کا، پاک افواج کا، تو وہ فوج کے اندر اس کے تعلقات رہے ہیں 4.25 سال تک، ملنا جلنا، کچھ پرسنل تعلقات، کچھ اور طریقہ کار، اس کی نظام کو سمجھنا اور اس کی مزاج کو سمجھنا، تو کافی حد تک ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور خود بھی معتدل پسند آدمی ہیں، ٹھنڈے آدمی ہیں، جوشیلے نہیں ہیں۔ لہٰذا عمران صاحب نے جب سے یہ تلخ باتیں شروع ہوئی ہیں نا، اور بہت زیادہ ISPR کا سخت بیان، اور اس کے بعد آرمی چیف آف اسٹاف کا جوائنٹ چیف کمیٹی کے جو سربراہ ہیں شمشاد مرزا کا، تو وہ بیانات بہت سخت آئے، اور خاص طور سے جو اس میں بالکل الگ کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جو کارکن وغیرہ گمراہ ہو کے گرفتار ہوئے تھے ان کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ دیں گے، لیکن جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، اور جنہوں نے سب کروایا ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑنے والے، ان کے اوپر ایکشن ہوگا قانون کے مطابق، آئین کے مطابق۔ بہرحال بہت سخت باتیں، بہت سخت باتیں۔ نتیجہ
اور پھر الزامات بھی ان باتوں کے ساتھ کہ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، فوج کے اندر ریوولٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کو کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کے ذہن کو فوج کے خلاف پراگندہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ، بڑے سنگین الزامات پرٹیکولرلی عمران خان اور ان کے ایک دو رفقا کے خلاف، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات بہت تلخ ہو چکی ہے۔ اس لیے الوی صاحب ٹھنڈی مزاج کے آدمی ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہے۔ لگتا ہے کہ عمران نے بھی ادراک کیا ہے کہ شاید میں نے کچھ زیادہ معاملات سخت کر دی ہیں، اور انہوں نے پھر ان کی ڈیوٹی لگائی ہے الوی صاحب کی کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کریں، فوج میں اپنے جو بھی روابط ہیں ان سے ملیں، ان کو میری بات پہنچائیں۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن بڑا اہم رول ہے۔ اب اس رول پہ ہم آگے بھی بات کریں گے جب تفصیلاً ہم تجزیہ کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان، وہ بھی بہت تلخ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ہولے ہولے لگے کلائی تھامنے، انہیں انگلی تھمانا غضب ہو گیا۔ تو وہی ہو گیا کہ جلے بھنے تو بیٹھے تھے، وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے کہ مجھے نیگلیکٹ کیا گیا، سب تحریک عمران کے خلاف پی ڈی ایم کا ہیڈ میں بنا، تحریک میں نے چلائی، سب کچھ میں نے کیا۔ اور جب حلوہ کھانے کا وقت آیا، عمران کو ہٹایا گیا، تو جناب صوبہ سرد میرا تھا، وہ حلوہ وہ کیک پیس مجھے ملنا تھا، تو وہ تو مجھے نہیں دیا گیا۔ کیک پیس جو ہے پنجاب کا اس کو دلا دیا گیا، نواز کو سندھ کا جو ہے زرداری صاحب کو، اور کراچی کا ایم کیو ایم کو مجھے کیا ملا، مجھے کچھ نہ ملا۔ تو بہت خائف ہیں، لیکن اب کافی زیادہ کھل کے بول رہے ہیں۔ اب اس میں کیا مصلحت ہے اور فوج اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے، یہ بات بھی ایک بڑی عجیب و غریب ہے۔ بڑی انہوں نے جو تقریر کی اس میں بڑی تلخ باتیں کی، انہوں نے الزامات بھی لگائے اور اس بات کا جواب بھی دیا کہ بھائی مقتدر حلقے یا فوجی حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے یا فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی آئین کی بات کریں، آئین کے اندر آپ کا رول سیاست میں آنے کا نہیں ہے۔ آپ سیاست میں آئیں گے تو پھر سیاستدان آپ کے خلاف بات بھی کریں گے، کیونکہ سیاست پہ تو یہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے ایسی باتیں تو آپ سیاست سے الگ ہو جائیں بھیا، اپنے بیٹھیں، جو آپ کا کام ہے، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے نا، آپ وہ کیجئے۔ آپ سیاست میں ملوث کیوں ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو بناتے اور توڑتے کیوں ہیں؟ لیڈران جعلی بناتے ہیں، گراتے ہیں، اکساتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، محلاتی سازشیں کرتے ہیں، تو سب کچھ تو آپ کرتے ہیں، سارا کنٹرول تو آپ نے لیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے آپ پہ تو انگلیاں اٹھیں گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ نہ ہو تو سیاست سے الگ ہو جائیے، آرام سے بیٹھی، پوری دنیا کی فوجیں ہیں، وہ اپنا کام سے کام رکھتی ہیں، تو بات ختم۔ پھر انہوں نے اور بھی منطق لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یا تو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور بہت جیسے آپ کہتے ہیں، تو بھیا اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر بھی تو دھاندلی کس نے کرائی کہ پبلک نے تو پھر بھی آپ کے خلاف ووٹ دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کے خلاف بات جاتی ہے کہ دھاندلی بالکل نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، فیئر الیکشن ہوئے، جیسے آپ لوگ یہ کہتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے، مقتدر حلقے کہتے ہیں، تو پھر تو عوام نے آپ کو بیانہ ختم کر دیا 9 مئی والا۔ 8 فروری کو انہوں نے دفن کر دیا، انہوں نے تو جا کے عمران کو ووٹ دے دیا، اور ساری چیزیں انہوں نے عمران کے فیور میں کر دی، پورا پنجاب، پورا صوبہ سرحد اور سب کچھ، کراچی وغیرہ حیدرآباد سب ان کی طرف چلے گئے۔ تو آپ نے تو پھر فارم 45 کو تبدیل کر کے 47 کے ذریعے جو بھی کیا تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دنیا کو تو پتہ ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہوئے ہیں تو اب یہ آپ نے مداخلت نہیں کی، ہر چیز فیئر ہوئی ہے، تو پھر تو بات ہی ختم، پھر یہ جعلی حکومتیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟
اور آپ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولانا آپ کو پتہ ہے کہ بہت جاندیدہ آدمی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بنی کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک جو حلقہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مولانا کیونکہ بہت سخت ناراض ہیں اور اپنا حصہ مانگ چاہتے ہیں فوج سے یا مختصر حلقوں سے، ظاہر ان سے مانگیں گے نا جو بانٹ سکتے ہیں، جن کے پاس صلاحیت ہے، جو بانٹتے ہیں ہر ایک کو، تو وہ بہت تلخ باتیں ان کے خلاف کر رہے ہیں تاکہ ان سے بات چیت کی جائے، ان کو ٹیبل ٹاک پہ لایا جائے اور ان کو کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے۔ دوسرے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے۔ اس نے کہا دیکھیے سب سے بڑا دشمن جو ہے عمران خان کا وہ مولانا ہے، مولانا ڈیزل، جن کو کہتے ہیں عمران خان پبلک میں ہر جگہ، اور صوبہ سرحد کے پی کے جو ہے وہ مین اکھاڑا ہے دونوں کا۔ ان کی بھی جڑیں بنیاد سیاست وہیں گھومتی ہے، پنجاب میں تو ان کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے۔ اور دوسرے سوائے بلوچستان میں تھوڑا بہت ہے، لیکن میجر آپ کا ان کی جو بقا، ان کی وجود، ان کی پارٹی، ان کے مدارس، ان کا سب کچھ، ان کے ابا وزیر اعلیٰ بھی رہے، مفتی جو صاحب تھے محمود صاحب، تو وہ سب جو ہے وہ تو وہی ہیں، کے پی کے ان کا ہے۔ اور کے پی کے کو ان کی سیاست کو جو دفن کیا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے، اور عمران خان نے کے پی کے اندر جو ہے ہمیشہ کے مولانا کا بالکل جڑیں کاٹ دی ہیں، اور پچھلے جو ہے وہ تیسری حکومت لینے میں کامیاب ہو گئے، تو 3 دفعہ حکومتیں ان کو ہی مل رہی ہیں وہاں کی، اور وہاں کے نوجوانوں کو اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے اپنے سحر میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو اب تم عمران کو کاٹنے کے لیے، عمران صاحب کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے مولانا کو مقتدرہ نے ایک مشن پہ بھیجا ہے، ایک اہم ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ ٹاسک یہی ہے کہ آپ اس سے زیادہ باتیں سخت کرو جتنی عمران خان کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ عناصر جو غصے میں ہیں مقتدرہ کے خلاف اور اس کے خلاف اور عمران کی سپورٹ میں جا رہے ہیں، وہ آپ کی سپورٹ میں آ جائیں، اور آپ کے پی کے کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ پہ لے لو اور عمران کو وہاں پہ کمزور کر دو۔ تو ایک بڑا منصوبہ، اور جس کے لیے جناب مولانا کو تیار کیا گیا ہے، اور مولانا جو کھیل کھیل رہے ہیں، کیونکہ بندے تو اپنے ہیں، جب یہ سب کچھ کنٹرول کر لیں گے وہاں پہ تو پھر وہ تو ظاہر ہے کہ مقتدرہ کے ہی قریبی لوگ ہیں تو عمران خان صاحب بھی، لیکن وہ اس وقت جس جو گروپ برتر اقتدار ہے اس سے نالا ہے، خاص طور سے آرمی چیف آف اسٹاف سے۔ تو بات جو نظر آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ تو ایک منطق یہ چل رہی ہے کہ نہیں بھائی، مولانا کسی پلاننگ کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ عوام کے اندر، خاص طور سے کے پی کے لوگوں کے اندر اپنا ایک دوبارہ مقام حاصل کر رہے ہیں، اور عمران کے برابر یا مقابلے پہ ایک فورس بن کے آ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک تیسرا گروپ بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، لیکن اس میں بھی سیاسی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس کو اتنا پیٹرنائز کر کے لاتے ہیں، اور مولانا آپ کی حمایت پہ تو نہیں کر سکتے، جب جتنی مخالفت کریں گے تبھی وہ لوگ جو عمران سے کے ساتھ ہیں وہ مولانا کی طرف لپکیں گے، جب اس سے زیادہ وہ تلخ باتیں، عمران سے زیادہ تلخ باتیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ہو جائے، یعنی کہ عمران اور مولانا مل جائیں، اور جب دونوں مل گئے تو گل مک جائے گی، باتیں بڑھ جائے گی۔ تو بڑے مختلف آ رہے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں۔ تو دیکھیے مولانا کا یہ جو رنگ ہے یا جو بہروپ ہے وہ ہے تو غصے میں، شروع تو انہوں نے وہاں سے کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مقتدرہ ان کو ڈھیل دے رہی ہے یا اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے، تو دیکھیے اس کا فرق کب نظر آتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جناب، جو اصل بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ تلخیاں بہت بڑھ گئی ہیں مقتدرہ کی اور عمران کے درمیان۔
بات چیز چل رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، جو کہ میں نے کل بھی کہا تھا بات چیت ہونی چاہیے، دونوں کو تھوڑا بیک فٹ پہ جانا چاہیے، یہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے اور عوام الناس کے لیے ضروری. لیکن بہرحال معاملات بڑھ گئے، اور زیادہ بڑے جو عمران خان صاحب کو اصل میں جو باہر کے لوگ ہیں نا، جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہے تو وہ ہیں تو بڑے حامی، اور فائنانسر بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہیں، تو وہ اپنی جو مہم چلا رہے ہیں خاص طور سے امریکن ایوان کے اندر، پھر جو انہوں نے کیا پورا، اور پھر اس کو بھی آنا پڑا لو کو، اور اس کو بھی بیان دینا پڑا. پھر اس طرح کانگریس میں امریکہ کی قومی اسمبلی میں سینٹس میں، اور اس کے بعد پھر جناب ٹیلی گراف میں ان کا کھلا آرٹیکل کا آنا ہے، پھر آئی ایم ایف کو خط لکھنا. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں، یہ جو ٹیلی گراف میں جو خط شائع ہوا ہے، پورا آرٹیکل شائع ہوا ہے عمران خان کے نام سے، اس نے تو کہنا جلتی پہ تیل کا کام کر دیا، کیونکہ اس پہ سارے پرسنل نام لیے گئے ہیں، ذاتی اٹیک کیے گئے ہیں، بہت بڑا بلیم ڈالا گیا ہے مقتدرہ کی جو موجودہ قیادت ہے اس پہ. نتیجہ یہ ہے کہ غصہ جو ہے نا بہت زیادہ عروج پہ پہنچ گیا. اب جو لوگ جو باہر بیٹھے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب اصل میں اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ ٹھیک ہے وہ انٹرنیشنل پریشر ڈلوا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، بہت ہیں ان کے تعلقات بھی ہیں، وہ امریکن سینٹ پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، وہ جو ہے یورپین یونین میں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو یہاں کا مسئلہ ہے نا وہ الگ ہے. آپ یہاں ہیں اور انٹرنیشنل کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اتنی ہیلپ نہیں کرتے، وہ بیان ضرور دیتے ہیں انسانی حقوق کے اوپر، سب کام کرتے ہیں، آپ کو سب کچھ کریں گے، لیکن آپ باہر نہیں آ پائیں گے. آپ کو یہیں کی قوتوں سے بات چیت کرنی پڑے گی، اور اس میں پھر ان قوتوں کو جن سے آپ کو بات چیت کرنی ہے، آپ ان کو اگر ناراض کرتے چلے جائیں گے تو پھر واپسی کے راستے بند ہوتے چلے جائیں گے. تو مقتدرہ جو بہت ناراض ہے نا، ڈیلی ٹیلی گراف میں جو آرٹیکل آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، اور اس کے بعد تو وہ چیزیں کہتے ہیں بڑھتے معاملات بہت آگے چلے گئے. اس لیے عمران صاحب کو یہاں کے ادراک کو دیکھنا چاہیے، یہاں کے مسائل کو، کہ جو یہاں پر انٹرنیشنل کا معاملہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ کرتے رہیں، لیکن میجر جو ہے نا وہ ادھر دیکھیں اور یہاں پہ ڈائلاگ جاری رکھیں، کیونکہ آپ کو سیاست یہاں کرنی ہے، رہنا یہاں ہے، بات چیت ان سے کرنی ہے، منوانا ان سے ہے، اقتدار ان سے حاصل کرنا ہے، جو لوگ یہاں پر اسٹیبلش کے نام پر کنٹرولنگ اتھارٹی ہیں. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سمجھانے میں ان کو کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کو یہ بات عقل میں بھی آئی ہے کہ بھائی یہ اچانک جو اتنے جذباتی ہو گئے، اور باقاعدہ فوج کھل کے سامنے آ گئی، اور ڈائریکٹ انہوں نے سنگل آؤٹ کر کے صرف عمران خان صاحب کو ہی وہ اس کو کر دیا کہ سب کچھ یہی ماسٹر مائنڈ یہی ہیں، باقی لوگوں تو بیچارے بہکاوے میں آ گئے تھے، لہٰذا ہمیں ان کو معاف کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس سے ان کو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی ہے. پھر انہوں نے الوی صاحب کو بیچ میں لائے، ان کو اسپیشل، یہ بھی آج میں ڈسکلوز کر دوں کہ باقاعدہ اسپیشل پہلے پیغام دیا گیا ان کو کہ آپ مجھ سے آ کے ملیے. ان سے کہا گیا آپ ایکٹیو ہوں، میں آپ کو رول دینا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ پہنچے. پہلے انہوں نے، جیسے میں نے بتایا تھا، میرے پرانے بلاگ ضرور دیکھیے، کہ کارکنوں سے بات کی، خواتین جو جیل میں اسیر ہیں 9 مئی کے، ان لوگوں سے ملاقاتیں کی، کچہری وغیرہ میں جا کے جیل میں، مطلب جو ان کی پیشی کے دوران، اور دوسرے دن پھر وہ خاص طور سے عمران خان سے ملنے گئے، اور عمران خان نے ان کو ایک ٹاسک دیا جس کو ڈسکلوز بھی کیا بیرسٹر گور نے. آنے کے بعد عمران سے ملنے کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کر کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب الوی صاحب کو، سابق صدر الوی صاحب کو ایک اہم ٹاسک دی ہے عمران خان صاحب نے، لیکن انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. لیکن جو اسلام آباد کے باخبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے
ان سے بڑی ریکویسٹ کی کہ بھائی معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ معاملات، کیونکہ بھٹو جیسے پاپولر شخص کو بھی نہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا تھا، تو لہٰذا میں اس انجام سے بچنا چاہتا ہوں، آپ بات چیت کا آغاز کریں، آپ دھیمے شخص ہیں، ٹھنڈے مزاج کے، آپ اپنے لحاظ سے جو بہتر سمجھتے ہیں کریں، معاملات کو کول ڈاؤن کریں۔ تو اب بہت بڑا ذمہ داری الوی صاحب پہ لگائی گئی ہے، اور الوی صاحب جو ہیں جائیں گے اور سب بات چیت کریں گے فوجی حکام سے، مقتدر حلقوں سے۔ تو اب جو باتیں ہیں نا وہ یہ نظر آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو، جو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ تھوڑا سا خاموش ہونا پڑے گا، بیک فٹ پہ نہ جائیں، خاموش ہوں، پارلیمانی سیاست کو ترجیح دیں، حکمران ٹولے کے خلاف خوب بولیں، ڈٹ کے بولیں، عدالتوں میں جائیں، کیس لڑیں، آپ کے لیے وکلا بھی کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی آواز میں مل ملائیں، ججز کھڑے ہو گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ، اور جو گروپ بندی کھلی نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں، وہ آپ کی سپورٹ میں، آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ تلخ نہ ہو جائیں، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ اتنا شیریں بھی نہ ہو جاؤ کہ لوگ نگل جائیں، اور اتنا تلخ بھی نہ بنو کہ لوگ اگل دیں، تو اتنا بھی تلخ نہ بنے کہ وہ پھر پارا آؤٹ ہو جائے، اور پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار، پہلے ہم نے بھٹو کو بھی سبق سکھائی دیا تھا نا۔ تو اس لیے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کینوں کو۔ تو سیاست میں تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونا پڑتا ہے، اسی کا نام سیاست ہے، آگے کبھی 2 اسٹیپ آگے، کبھی 2 اسٹیپ پیچھے، تبھی کبھی 2 پنچ مارتے ہیں، کبھی ڈیفینس ہو کے چہرہ اپنا بچاتے ہیں اور اپنے مکے اپنے چہرے کے سامنے کر لیتے ہیں۔ تو کبھی آفینسو کبھی ڈیفینسو، ہمیشہ آفینسو نہیں رہنا چاہیے۔ تو جو صورتحال مجھے اب نظر آ رہی ہے نا، جو بہت زیادہ تلخ ہو گئے ہیں مقتدر حلقے، اور خاص طور سے وہ گروپ جو اس وقت کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ میں، تو اس میں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ کھینچنے سے رسی ٹوٹ جاتی ہے، اور معاملات کو پارلیمانی طور پہ ہینڈل کرنا پڑے گا۔ بہت صحیح فیصلہ ہے کہ الوی صاحب کو فوراً لے کر آئیں میدان میں، الوی صاحب کو اہم رول بھی دے دیا گیا ہے، تو یہ وہ کریں۔ اور ایسے شعلہ بیان لوگوں کو بھی نکال دیا گیا ہے، جس کے اندر جناب مروت صاحب کی بھی چھٹی کرا دی، کیونکہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو وہ جو ڈائریکٹ بہت جوشیلی باتیں کر رہے تھے ان کو بھی ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ تو جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ہر پارٹی میں عقاب بھی ہوتے ہیں اور فاختہ بھی ہوتی ہیں، کبھی آپ کو عقاب اڑانے پڑتے ہیں، کبھی فاختیں اڑانی پڑتی ہیں، تب تھوڑا سا وقت فاختہوں کا بھی دے دیں، فاختہوں کو لائیں، فاختہوں کو سے کہیں کہ وہ جا کے امن کی فاختہیں بن کے جائیں اور معاملات کو حل کریں۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے آنے والے دنوں میں۔ تو 2 تلخیاں کی وجہ ہے، ایک تو یہ ٹیلی گراف کا لیٹر اور یہ وہ بہت زیادہ پرسنل اٹیک عمران خان صاحب کے، دوسری طرف سے ججز کا ایک دم کھڑا ہو جانا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا کھلا خط لکھنا، پھر سپریم کورٹ کی طرف جانا، سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ہیئرنگ میں بھی گروپ بندی ہو جانا، اطہر من اللہ کا اور ان کا کھل کے بولنا، ادھر سے بابر ستار کا 5 لاکھ کے جرمانے کرنا ان لوگوں پہ، ڈی جی FIA پہ اور ڈی جی IB پہ۔ تو یہ تمام باتوں کو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں چیف جسٹس، ان کا ایسے لوگوں کو ٹربیونل کا ہیڈ بنانا جو کہ پرو عمران ہیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا بنانا ججز جو کہ بہت زیادہ خلاف مقتدرہ کے یا ذہنت کے خلاف رکھتے ہیں۔ تو وہ تمام باتیں جو ہے نا وہ بہت پریشان کن ہو گئی مقتدرہ کی، وہ غصے میں آ گئے ہیں، اور غصے میں جب کوئی آتا ہے تو کوئی ایکسٹریم اسٹیپ بھی لے سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت بہت
تحمل کی اور ٹھنڈے ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے آگے والے دنوں میں عمران صاحب کیا کرتے ہیں، اور جوڈیشری خاص طور سے، کیونکہ یہ جو پیغام تھا نا غصے کا جوڈیشری کی طرف بھی عمران کے ساتھ ساتھ، کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے، لیکن اس پہ رکاوٹ جوڈیشری ہے، وہ سزا دینے نہیں دیتی ان لوگوں کو جن لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ 9 مئی کو حرکات کی. اور ایک طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور فوج میں کو کرنے کی کوشش کی گئی. تو دیکھیے یہ چیزیں کہاں رخ بدلتی ہیں، کیسے بدلتی ہیں. جب تک کہ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ان کے تمام مسائل سے بچائے اور ملک ترقی کی طرف چلے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹ آپس میں بیٹھ کے حل کر لیے جائیں اور سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے ہی حل کیے جائیں. جب تک نہیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.